السلام علیکم ناظرین، مولانا روم کی ایک حقائق پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے دل کی صفائی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ چینی ماہرین نے کہا کہ تعمیرات میں نقش و نگار کے ہم ماہر ہیں۔ رومی ماہرین نے کہا ہم زیادہ شان و شوکت والا نقش بناتے ہیں۔ چینیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم زیادہ جادو قلم ہیں، نقاشی میں ہماری کوئی نظیر نہیں۔ رومی کہنے لگے ہاتھ کی صفائی میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلطان وقت نے کہا ہم دونوں کا امتحان کر لیتے ہیں کہ کس کو فن نقاشی میں برتری حاصل ہے، پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ دعوے میں کون سچا ہے۔ چینیوں نے کہا بہت بہتر، ہم محب محنت کریں گے۔ رومیوں نے کہا ہم بھی اپنے کمال دکھانے میں اپنی جان لڑا دیں گے۔ اہل چین نے بادشاہ سے کہا ہم ایک دیوار نقش و نگار بنانے کے لیے دے دی جائے اور اس کو پردے سے مخفی کر دیا جائے تاکہ اہل روم ہماری نقل نہ کر سکیں۔ اہل روم نے کہا ٹھیک، اسی دیوار کے سامنے والی دیوار ہمیں دے دی جائے تاکہ ہم اس پر اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ دیواروں کے درمیان میں پردہ حائل کر کے دونوں طرف کے ماہرین کو کہا گیا کہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ چینیوں نے مختلف رنگ و روغن کی آمیزش سے دل فریب نقش و نگار بنانے شروع کر دی۔ نقاشی کا ایسا بہترین اور بے نظیر کام کیا کہ وہ نقش و نگار والی دیوار پھولوں کا گلدستہ معلوم ہونے لگی۔ اہل روم نے بھی پردے کے اندر مخفی کام شروع کیا۔ انہیں کوئی نقش و نگار نہ بنائے اور نہ ہی کسی دل فریب رنگ و روغن کا استعمال کیا۔ دیوار کو میل کچیل سے صاف کر کے خوب سیکل اور صفائی کرتے رہے یہاں تک کہ پوری دیوار مثل آئینہ چمکنے لگی۔ یعنی ماہر نقش و نگاری میں جہاں فشانی کرتے رہے انہوں نے طرح طرح کے مناظر بنائے۔ یعنی چینی ماہر نقش و نگاری میں جہاں فشانی کرتے رہے انہوں نے طرح طرح کے مناظر بنائے۔ بوقت امتحان اور مقابلہ جب درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو اہل چین کے تمام نقش و نگار کا عکس جب رومیوں کی سیکل شدہ دیوار پر پڑا تو چینیوں کی بجائے بنائے ہوئے سہ رنگے مناظر آئینے میں اور خوبصورت نظر آنے لگے۔ بادشاہ آیا اور اس نے پہلے ان نقوش کو دیکھا جو اہل چین نے بنائے تھے۔ بادشاہ نے ان کی جوہر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر وہ رومیوں کی کاریگاری کی طرف متوجہ ہوا۔ سیکل شدہ دیوار دل فریب منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ رومیوں کی دیوار نے ایسا دل آویز منظر پیش کیا کہ آنکھیں اسے دیکھ کر سیر نہ ہوتی تھی۔ بادشاہ میں بے حیرت ہو گیا۔ بادشاہ نے وہاں جو دیکھا تھا یہاں اس سے بہتر نظر آیا، حتیٰ کہ کمال حسن نقاشی کی کشش سے آنکھیں حلقہ چشم سے نکل پڑتی تھی۔ مولانا روم نے رومیوں کی مثال سے صوفیوں کا مقابلہ بیان فرمایا ہے کہ یہ حضرات بھی دل کی صفائی کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اسی کی برکت سے کتاب اور ہنر کے اخلاق حمیدہ سے منکش ہو جاتے ہیں اور سینے کی صفائی کرنے سے حرص، بخل اور کینے سے پاک ہوتے ہیں۔ رفع زنگ سے وہی بات پیدا ہو جاتی ہے جو حسن رنگ نے پیدا کی تھی۔ سکری سے دل نہ صرف مظاہر افاق کا آئینہ بن جاتا ہے بلکہ اس میں حقائق باطن بھی منعکس ہوتے ہیں جو حکمت آفاق سے ماورا نہیں۔ تو اس مختصر حقائق میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ دل کی صفائی یعنی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔